بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پہلا کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ حضرت ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو معاشر رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر دل ہی دل میں کرتا ہے، اسے فرشتے کس طرح لکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، وہ اس کی خوشبو پا کر لکھتے ہیں۔ حضرت فضل بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان پر موت کی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کے فرشتہ سے کہا جاتا ہے، اب ٹھہر جا، اس کا اعمال نامہ لپیٹ دے، تو وہ کہتا ہے، نہیں، مجھے کیا معلوم، شاید یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور میں اس کے لیے اسے لکھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو اپنے مومن بندے کے سپرد کر رکھا ہے، جو اس کے اعمال خیر و شر لکھتے رہتے ہیں۔ جب یہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے جو مومن کے سپرد کیے گئے تھے کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، یہ شخص تو اب فوت ہو چکا ہے، ہمیں اجازت ہے مرحمت فرما کے ہم آسمان کی طرف رجوع کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرا آسمان میرے فرشتوں سے پر ہے، تو میری تسبیح بیان کرتے رہو۔ وہ عرض کرتے ہیں، کیا ہم زمین پر ٹھہرے رہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین بھی میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے، تو میری تسبیح پڑھتے رہو۔ وہ عرض کرتے ہیں، ہم تسبیح کہاں پر بیان کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرے اس بندے کی قبر پر رکے رہو اور میری تسبیح، تعریف، کبریائی اور کلمہ طیبہ کہتے رہو، اور یہ سب کچھ میرے اسی بندے کے لیے قیامت تک کے لیے لکھتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، کم سے کم ایک تسبیح کلمہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس سے قلبے کا خلاص بھی نصیب ہوگا اور قیامت کے دن ایسے روشن چہرے کے ساتھ اٹھے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں تمہاری حدیث سننے کی حس کو جانتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے۔ ایک حدیث ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، یعنی کہ مسلمان اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے اور صدقے دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے تو یہ کلمہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوں گی۔
ہمیں کلمہ طیبہ کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے اور دوسرا گناہوں اور فضول باتوں سے بھی بچے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی اور کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ 7 لفظ دہراتا ہے جسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار زبان سے اور تصدیق دل سے کر دی، وہ اسلامی برادری میں شامل ہو گیا، خواہ وہ مصری ہو یا نائجیریا کا حبشی ہو۔ اب جب کہ وہ مسلم ہے تو ایک خاندان توحید کا فرد ہے جس کا گھرانہ کسی خاص وطن اور مقام سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام دنیا اس کا وطن ہے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے ابو جہل اور ابو لہب کے خاندانی رشتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا اور بلال حبشی اور صاحب کا رشتہ جوڑ دیا۔ دنیا کے تمام رشتے ٹوٹ سکتے ہیں مگر یہ اسلام کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ ناظرین، ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے روٹھ جائے، بعید نہیں کہ ایک ماں اپنی گود سے بچے کو الگ کر دے، ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کے تمام عہد مدت خون اور نسل کے باندھے عہد و پیمان ٹوٹ جائیں، مگر جو ایک رشتہ پاکستان کے مسلمان کا افریقہ کے مسلمان سے ہے، یا عرب کے ایک بدو کو تاتار کے چرواہے سے ہے، یا ہندوستان کے ایک نو مسلم کو ملک معظم کے ایک قریشی سے پیوست و یکجان کرتا ہے، تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو اسے توڑ سکے، جسے خدا نے انسان کے دلوں کو اس کلمہ کے ذریعے سے جکڑ دیا ہے۔ اسلام کے برگو بار اگرچہ بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں مگر ان سب کی جڑ صرف ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ان 2 جملوں میں تمام اسلامی عقائد کا خلاصہ اور لب لباب نکل آتا ہے۔ یہی کلمہ اسلام کا جوہر ہے، یہی کلمہ ایمان کی روح ہے، یہی کلمہ راست کا نشان ہے، یہی کلمہ ہدایت کی زندہ تصویر ہے۔ اسی کلمہ سے دائمی راحت نصیب ہوتی ہے۔ اسی کلمہ کی بدولت مسلمان خیر المومن کے لفظ کب سے سرفراز کیے گئے اور اسی کو چھوڑنے سے آج ان کو ذلت میں گرایا گیا ہے۔ دنیا کے وجود کا دار و مدار اسی کلمہ پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی ایک بھی زمین پر ہوگا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ یہی کلمہ جنت کی کنجی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی کلمہ کے باعث جنت و دوزخ کا بازار لگا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے باعث لوگ مسلم اور کافر ایسے 2 گروہوں میں منقسم ہوئے جن کے درمیان ابتدائے دنیا سے آگ کے شعلے بھٹکتے چلے آ رہے ہیں اور انتہائی دنیا تک بھٹکتے رہیں گے۔ یہی وہ کلمہ ہے جسے لے کر 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء مبعوث ہوئے اور اسی کے لیے شریعتیں بنائی گئیں۔ یہی حقیقت ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جو دنیا کے سارے انسانوں کو، چاہے وہ گورے ہوں یا کالے، نائجیرین ہوں یا افریقن، مصری ہوں یا ہندی، عربی ہوں یا اجمی، ان سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔